ایک پرسکون خزاں کی رات تھی۔ چاند روشن تھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے اور چھوٹی مینا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے پردے کے پیچھے ایک ہلکی سی چھینک کی آواز آئی۔ مینا ٹھہر گئی۔ کون ہے؟ اس نے گھبرا کر سرگوشی کی اور پھر ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا سفید سا سایہ پردے کے پیچھے سے باہر آیا، گول، نرم اور کانپتا ہوا۔ وہ تھا ایک ننھا بھوت۔ اب کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے چینل کو پہلے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ساری اچھی بیڈ ٹائمز اور فینٹیسی سٹوریز آپ کو ملتی رہیں۔ مینا نے چادر ناک تک کھینچ لی، لیکن بھوت ڈراؤنا تو نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی چمکدار تھیں، مسکراہٹ بہت پیاری۔ اس نے ایک چھوٹا سا سکارف پہنا ہوا تھا جو اس کے لیے بہت ہی چھوٹا تھا۔ بھوت نے شرمیلے انداز میں کہا، اوہ، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو ڈرانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں صرف کھو گیا ہوں۔ میں اپنی چادر ڈھونڈ رہا تھا لیکن ہوا اسے اڑا کر لے گئی۔ مینا نے حیرت سے پلکیں جھپکائی۔ کیا بھوتوں کی بھی چادریں ہوتی ہیں؟ ننھے بھوت نے اداسی سے سر ہلایا۔ میری چادر خاص ہے، یہ رات میں میری چمک کو گرم رکھتی ہے۔ مینا نے اپنا سر ایک طرف جھکایا۔ تم چاہو تو میری چادر شیئر کر سکتے ہو۔ بھوت کی آنکھیں خوشی سے کھل گئیں۔ واقعی؟ مینا مسکرائی۔ ہاں ضرور، دوست ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا۔ بھوت آہستہ سے آگے بڑھا اور مینا کی گلابی چادر کا کنارہ اپنے ارد گرد لپیٹ لیا، اور کئی سالوں میں پہلی بار بھوت کو گرمی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد مینا نے سرگوشی کی، تمہاری چادر کہاں گری تھی؟ بھوت نے نرمی سے جواب دیا، جنگل میں، بڑے بلوت کے درخت کے پاس۔ مینا فوراً سیدھی ہو بیٹھی، چلو اسے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن باہر اندھیرا ہے، بھوت نے آہستہ سے کہا۔ مینا نے مسکرا کر کہا، تم تو چمکتے ہو اور یہ ہماری لالٹین ہے۔ سو ہاتھوں میں ہاتھ لیے اور روشنی، یا یوں کہو کہ ہاتھوں میں دھند لیے، مینا اور ننھا سا بھوت آہستہ آہستہ چاندنی سے نہائے باغ سے گزر گئے۔ الو بول رہے تھے، پتے سرسرا رہے تھے اور جگنو ان کے آس پاس چھوٹے تاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ آخر کار وہ بلوت کے درخت تک پہنچے۔ اوپر ایک شاخ پر کچھ سفید سا پھڑپھڑا رہا تھا، ایک نرم سی چادر وہ اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ وہی تو ہے، بہت خوشی میں بولا۔ مینا نے سوچا، پھر نیچے والی شاخ پر چڑھ گئی۔ بس تھوڑا سا اور، اس نے سرگوشی کی۔ بھوت اس کے ساتھ ساتھ اوپر جانے لگا اور دونوں نے مل کر آہستہ سے چادر آزاد کر لی، اور وہ چاندنی میں چاندی کی گرد کی طرح چمک رہی تھی۔ شکریہ مینا، بھوت نے کہا، تم پہلی انسان ہو جس نے میری مدد کی ہے۔ مینا ہنس پڑی، اور تم میرے پہلے بھوت دوست ہو۔ بھوت نے اپنی چادر خود کے گرد لپیٹی اور وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ اب میں پھر سے آرام کر سکوں گا۔ مینا نے بھی جمائی لی، ہاں اور میں بھی۔ بھوت قریب آیا اور دھیرے سے سرگوشی کی، جب بھی تم اپنی کھڑکی کے باہر کوئی چمکتا ہوا ستارہ دیکھو، وہ میں ہوں، تمہیں شب بخیر کہتے ہوئے۔ اور پھر وہ آہستہ سے چاندنی میں گھل گیا۔ مینا دوبارہ اپنے بستر میں سمٹی، اس کا دل گرم اور خوش تھا۔ جب وہ اگلی صبح جاگی، اس کے تکیے پر ایک ننھا سا چمکتا ہوا پر تھا۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مہربانی ہمیشہ اپنے پیچھے تھوڑا سا جادو چھوڑ جاتی ہے، اور کبھی کبھی دوستی صرف ایک لمحے کی ہمت اور دل کی تھوڑی سی نرمی سے شروع ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے سننے والوں، اپنی اگلی کہانی تک اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ ملیں گے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔